صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ دین اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرامین، آپ کے احکامات، آپ نے جو بھی فرمایا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں حدیث کہتے ہیں، اس کا دین میں کیا مقام ہے۔ دین اسلام میں دو چیزوں کا نام ہے دین اسلام، ایک اللہ کے کلام کا نام اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام ہے۔ یہ دونوں اللہ کی وحی ہیں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینے سے انسان صراط مستقیم پر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً کہا ہے کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے پیارے پیغمبر، آپ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ اس کو اگر مضبوطی سے تھامیں گے، انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صراط مستقیم کا جس پر آپ تھے، آپ کہا کرتے تھے کہ ان ھذا صراطی مستقیما، لوگو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس راستے پر تم نے چلنا ہے، ولا تتبعوا السبل، اور تم دائیں بائیں جو راستے ہیں ان پر نہیں چلنا۔ اگر تم ان دائیں بائیں راستوں پر چلو گے تو فتفرق بکم عن سبیلہ، پھر تم فرقے میں چلے جاؤ گے، پھر تفرقہ بازی میں چلے جاؤ گے۔ گویا کہ جو شخص صراط مستقیم پر ہے اور صراط مستقیم پر چلتا جا رہا ہے، اس کا کوئی بھی نام ہو، انڈیا میں اس کا کوئی اور نام ہو، پاکستان میں کوئی اور ہو، امریکہ اور یورپ میں کوئی اور ہو، جو بھی صراط مستقیم پر ہے، اللہ کی وحی کو تھامے ہوئے ہے، وہ سمجھو کہ فرقہ بندی میں نہیں ہے۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ جب بندہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر دائیں بائیں کے راستوں کو اپناتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدھا خط کھینچا اور اس کی دائیں طرف 2 خط کھینچے اور اس کی بائیں طرف بھی 2 خط کھینچے، جو سیدھے راستے سے، سیدھی لکیر سے ملے ہوئے تھے، اس سے جدا نہیں تھے، لیکن وہ ایک دائیں 2 دائیں جا رہا ہے، 2 بائیں جا رہے تھے راستے۔ آپ نے سیدھے راستے پر، سیدھی لکیر پر ہاتھ رکھ کے کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اس راستے پر میرے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ۔ ولا تتبعوا السبل، جو دائیں طرف تمہیں 2 راستے نظر آتے ہیں یا بائیں طرف 2 راستے نظر آتے ہیں،
ان پر نہ چلنا، لا تتبعوا السبل، ان راستوں کی، سبیل کی جمع سبل ہے، ان راستوں پر نہ چلنا۔ اگر تم جو صراط مستقیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان راستوں پر اگر چل پڑے، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو تم سیدھے راستے سے دور ہٹ جاؤ گے، ایک فرقے میں چلے جاؤ گے۔ گویا کہ جب تک صراط مستقیم پر ہے تو فرقہ بندی نہیں ہے۔ فرقہ بندی کا علاج ہی یہ ہے کہ آپ سب صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ صراط مستقیم پر کیسے آئیں گے؟ آپ، اللہ کے نبی نے وحی کو تھاما تو صراط مستقیم پر، صحابہ کرام آپ کے پیچھے پیچھے چلے تو صراط مستقیم پر۔ ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں، وہ علی ہیں، وہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ فرمایا کہ ان کا راستہ بھی صراط مستقیم، پیارے پیغمبر بھی صراط مستقیم پر، صحابہ کرام بھی صراط مستقیم پر۔ اور پھر سب سے پہلے اے پیغمبر ان کو یہ بھی بتا دو کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو تھام لو، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب حبل اللہ کیا ہے؟ اب یہ آیت ہر شخص پڑھتا ہے، ایک ٹی وی اینکر بھی پڑھ رہا ہے، تجزیہ نگار بھی پڑھ رہا ہے، مولوی بھی پڑھ رہے ہیں، سیاستدان بھی پڑھ رہے ہیں، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ سب پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حبل اللہ کیا ہے، حبل اللہ کس رسی کو پکڑنا ہے۔ وہ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے اور حدیث صحیحہ ہے، جو اللہ کے نبی کی احادیث ہیں وہ ہے حبل اللہ۔ وہ رسی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لٹکائی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، اور اللہ کے نبی بھی صراط مستقیم پر ہے، اور صحابہ کرام بھی صراط مستقیم ہے، اور سب لوگوں کو آپ نے یہی کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، میرا سیدھا راستہ صراط مستقیم، اس پہ چلتے آؤ، اس چلنے سے آگے اللہ ملے گا، اللہ کی جنت ملے گی۔ دائیں بائیں کے راستوں پر نہ چلنا، تمہیں جو ہے وہ اس راستے سے دور ہو جائیں گے۔ اب حبل اللہ جج بھی پڑھتے ہیں، وکیل بھی پڑھتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ، اینکر بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ حبل اللہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کہا کہ یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دے رہے ہو؟ کیا آپ نے حبل اللہ کو پکڑ لیا ہے؟ آپ سود کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہیں دے رہے، سود کو حلال کرنے کی دلیلیں ٹی وی پر بیٹھ کر دے رہے ہیں، تو پھر آپ نے حبل اللہ کو کہاں پکڑا ہے؟ آپ تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، جج بھی کر رہے ہیں، عدالتیں بھی کر رہی ہیں، سارے وکیل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ HBL بینک بھی جو ہے اس سود کو حلال کرنے کے لیے بینک میں جا رہا ہے۔ کیسے جو ہے وہ فرقہ بندی کیسے نہ ہو؟ آپ تو حبل اللہ کو پکڑ ہی نہیں رہے۔ حبل اللہ کو پکڑیں گے فرقہ بندی تبھی ختم ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی یہ ہے کہ جو روشن وحی، جو جبرائیل، اس کا ایک ہی طریقہ، جبرائیل علیہ السلام آتے، اللہ کا پیغام لے کر آتے قرآن مجید کے صورت میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، اور اس کو وحی جو ہے وہ تلاوت والی وحی بھی کہا جاتا ہے، مطلوب وحی بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس کے پڑھنے کا اجر بھی ہے، تلاوت کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، آپ عبادت کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسری وحی خفی ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دے، یا اللہ تعالیٰ کے نبی کو خواب میں کوئی چیز دکھا دی جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بات کرے، یہ وحی خفی ہے جس کو حدیث کہتے ہیں۔ وحی جلی قرآن مجید جو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے جبرائیل کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی دین کے مسئلے بتائے ہیں وہ وحی کے بغیر نہیں بتائے، کوئی مسئلہ بھی۔
ایک مسئلہ بھی اللہ کے نبی نے وحی کے بغیر نہیں بتایا، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا پیغمبر تو وحی کے بغیر کوئی مسئلہ بتاتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر قرآن مجید کی وحی تو پتہ ہے، لیکن وہ وحی جو اللہ تعالیٰ کے نبی مسائل بتاتے تھے وہ وحی کون سی ہے؟ وحی خفی ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے ذہن میں اللہ ڈالتا ہے، وہ اللہ کے نبی کو خواب میں دکھاتا ہے، وہ اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے اللہ، وہ بھی وحی ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ صرف قرآن کو مانیں اور حدیث رسول کو نہ مانیں تو پھر آپ دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی وحی کے بغیر بات کرتے ہی نہیں تھے۔ وہ معروف واقعہ ہے کہ حضرت خولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بڑھاپے کی عمر ہے، جوانی ختم ہو گئی ہے، پریشانی کی حالت میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اللہ کے نبی کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اندر آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی میں پریشان ہوں اور میں بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ کہا کیسے کر لیا ہے؟ کہا میرے شوہر نے مجھے جو ہے وہ یہ کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ خاموش کیوں ہوئے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کی وحی نہیں آئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی پریشانی کا حل میرے پاس ابھی تک نہیں ہے، آپ جو مسئلہ لے کے آئے ہیں اس کا حل میرے پاس نہیں ہے۔ ابھی اللہ کے نبی جو ہے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات کوئی مسئلہ بغیر وحی کے بتاتے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے وحی لے کر، اور وہ 28واں پارہ ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے۔ کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ عرش عظیم پر۔ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر اس عورت کی مسئلے کو سن لیا ہے، اور اللہ کی طرف التجائیں کرتے ہوئے بھی سن لیا ہے کہ بڑھاپے میں ہوں، جوانی ختم ہو گئی ہے، پریشان ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، اب جو ہے وہ میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کیا کروں، یہ سارے شکوے آپ سے کر رہی تھی۔ اللہ نے اس کی بات کو سن لیا ہے، پھر ان آیات کے بعد اس کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے حل کیا ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی مسئلہ بھی بغیر وحی کے نہیں بتاتے تھے۔ آج بہت سارے لوگوں کو ہم سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ قرآن اس وقت تک سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک حدیث رسول کو ساتھ نہیں رکھیں گے۔ اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک آپ حدیث رسول کو نہیں لیں گے، کیونکہ حدیث رسول پہلے ہے، بعد میں قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اس کو لے لو۔ یہ کہا ہے کہ جو رسول قرآن دے اس کو لے لو، جو حدیث دے اس کو چھوڑ دو، جو قرآن ہے اس کو لے لو، جو بعد میں لکھی گئی ہے اس کو نہ لو۔ کہاں ہے؟ قرآن نے کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو قرآن دے وہ قرآن دے، وہ حدیث دے، وہ اللہ کے نبی اپنا فرمان دے، جو کچھ دے سب کچھ تم نے لینا ہے۔ ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول روک دے اس سے تم نے رک جانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن اصل ہے، حدیث اصل نہیں، حدیث بعد میں لکھی گئی ہے۔ کیسے؟ اور قرآن کو پہلے لیں حدیث کو بعد میں لیں، یہ کہاں تفریق ہے؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن اور حدیث یکجا اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، دونوں آنکھیں قرآن پر بھی ہونی چاہیے، حدیث پر بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو پہلے دیکھیں حدیث کو بعد میں دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں، ان کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں حدیث کو ماننے میں شک و شبہات کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے، سمجھو اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اس کو لے لو، رسول قرآن دے اس کو لے لو، حدیث دے اس کو لے لو، اور آپ کہتے رہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار لوگوں مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے، حدیث دی ہے۔ وانزل علیک الکتاب والحکمہ،
اے اللہ کے نبی ہم نے دو چیزیں آپ پر اتاری ہیں، ایک تو قرآن اتارا ہے اور ایک حدیث اتاری ہے۔ بندہ کہے کہ قرآن لوں گا حدیث نہیں لوں گا تو پھر تو آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ حدیث کو بھی لینا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم نے اطاعت کرنی ہے کس کی؟ اللہ کی، اور تم نے اطاعت کرنی ہے کس کی؟ رسول اللہ کی۔ اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ کہنا ماننا کس چیز کا ہوتا ہے؟ یعنی جو بات اللہ نے کہی ہے اللہ کی بات مانو، جو بات رسول نے کہی ہے وہ رسول کی بات مانو۔ اللہ کی بات تو قرآن ہے، تو پھر رسول کی بات کو ماننے کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث رسول ہے، کیونکہ اطاعت فرامین میں ہوتی ہے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کا کہنا مانو، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت تب ہوگی رسول کی جب حدیث رسول کو مانا جائے گا۔ اور پھر اس سے بعد میں اللہ نے کیا بات کہی ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ کیا مقصد ہے؟ اگر تمہارا کوئی عمل، تمہاری کوئی عبادت، تمہارا کوئی عقیدہ، تمہاری کوئی سوچ جو ہے اگر اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہٹ کر ہوگی، کتنی اچھی بھی سوچ ہو، کتنا اچھا بھی عمل ہو، وہ تمہاری زندگیوں کو باطل کر دے گا، تمہارے عملوں کو باطل کر دے گا۔ تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کہنا ماننا ہے اللہ کا اور کہنا ماننا ہے رسول اللہ کا۔ بلکہ اللہ نے تو اس سے بڑھ کر بھی بات کر دی ہے، فرمایا کہ جہاں اطاعت اور فرما برداری کی بات تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول اللہ کا بھی ذکر کیا۔ جہاں اتباع کی بات تھی، نقش قدم پر چلنے کی بات تھی، تو وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا میرے نقش قدم پر چلو اور میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، اس لیے وہاں اللہ نے یہ کہا وَاتَّبِعُوهُ، تم جو ہے وہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ کے نقش قدم پر انسانوں کو چلنے کے لیے نہیں کہا، اللہ کی اطاعت کا کہا گیا ہے۔ اطاعت فرامین میں ہوتی ہے، اور نقش قدم جیسے کوئی چل کے دکھائے ان کے نقشوں پر قدم پہ قدم رکھتے ہوئے چلنا ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی چلے ویسے چلیں، جیسے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ویسے پڑھیں، جیسے اللہ کے نبی نے معاملات کیے ویسے کرے۔ یہ اتباع ہے۔ اتباع اللہ کی نہیں ہے، اتباع اللہ کے نبی کی ہے۔ نقش قدم پر چلنا اللہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم نے کہنا ماننا ہے اللہ کا اور کہنا ماننا ہے رسول اللہ کا۔ ان دونوں کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہا کہ واولی الامر، اور تم نے حکمرانوں کا بھی خلیفہ کا بھی کہنا ماننا ہے۔ گویا کہ خلیفے کے ساتھ جو ہے اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ جب تک اس خلیفے کی بات، جب تک اس حکمران کی بات جو ہے اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہے مانو، جب اس کی اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق نہیں ہے اس کو ٹھکرا دو، اس لیے کہ اس کی مستقل اطاعت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے تابع ہو کر اطاعت ہے۔ جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے دین پر چلتا ہے اس اولو الامر کی بھی، حکمران کی بھی، خلیفہ کی بھی اطاعت ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کے قوانین سے ہٹ جاتا ہے پھر اس کی اطاعت نہیں ہے۔ یہاں اطیعوا اللہ، یہ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے فرامین قرآن مجید ہے، اور اطیعوا الرسول سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی کے فرامین، وہ احادیث ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں بھی، کسی چیز میں، تجارت میں، زراعت میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، اور حتیٰ کہ شادی بیاہ میں، کوئی معاملے میں، ان تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، تم جو ہے وہ مختلف باتیں کرنے لگ جاؤ، جھگڑا ہو جائے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، تم نے اس بات کو، اس جھگڑے کو اللہ کی طرف لٹانا ہے۔ جب اللہ کی طرف لٹانا ہے تو قرآن مجید کی طرف لٹانا ہے، والرسول، اور رسول کی طرف لٹانا ہے۔ کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف۔ اگر تمہارا تنازع ہو جائے
نماز میں تنازع ہو جائے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، اور زکوٰۃ میں جو ہے وہ جھگڑا ہو جائے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، کس نے دینی ہے، روزے کب رکھنے ہیں، کیسے رکھنے ہیں، کب چھوڑنے ہیں، کب روزہ ٹوٹتا ہے، کب نہیں ٹوٹتا، اگر کسی مسئلے میں تمہارا تنازع ہو جائے فردوہ الی اللہ، تم قرآن مجید کھول کے دیکھ لو، والرسول اور حدیث رسول کھول کے دیکھ لو، تمہارے تنازعوں کا حل جو ہے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اگر کوئی کہیں تمہاری نماز میں جھگڑا ہے، تم یہ نہ حوالہ دو کہ میرے امام نے کہا ہے، میرے استاد نے کہا ہے، میرے فقیہ نے کہا ہے، میرے محدث نے کہا ہے، ان کا حوالہ نہ دو، فردوہ الی اللہ، اس کو آپ لوٹا دو اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کی طرف، حدیث رسول کو دیکھو اور قرآن مجید کو دیکھو۔ جب قرآن مجید کو دیکھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ مومنون کے آخر میں کیا کہتا ہے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، صرف رسول کا کہا ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ حدیث، حدیث کو ماننا رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اگر حدیث کو نہیں مانتا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیسے ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ اتھینٹک ہے اور حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، اس کا کیا اعتبار ہے، اس کو کیسے مانوں یا نہ مانوں برابر ہے، نہیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ اللہ کا گستاخ ہے، اللہ کے نبی کا گستاخ ہے۔ آئیں چند ایک دلائل سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت جو مشرکین مکہ کو دی، آپ سب جانتے ہیں، ایک ایک بندہ بچہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلی دعوت دی، پہلی دعوت۔ یہ مجھے پورا 30 پاروں کا قرآن اٹھا کے دکھا دیں، کہاں ہے یہ دعوت؟ قرآن میں تو نہیں ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ دعوت دی ہے، کہاں ہے یہ حدیث میں ہے۔ اور جب آپ نے یہ دعوت دی، سب مشرکین مکہ سب جمع تھے، پوچھنے لگے کیوں جمع کیا ہے؟ پھر آپ نے اپنا پیغام سنایا کہ یہ پیغام ہے، وہ پیغام قولوا لا الہ الا اللہ کا کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔ ابو لہب نے کیا کہا؟ تبًّا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تباہ و برباد ہو۔ کس نے کہا؟ ابو لہب نے۔ یہ آپ نے ان کو کوئی قرآن کی آیت سنائی تھی؟ ان کو کہا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق؟ قرآن کی پہلی وحی سنائی تھی؟ آپ نے اپنا پیغام سنایا تھا، حدیث، اور ابو لہب نے اللہ کے نبی کے لیے تبًّا لک کا جملہ کہا، اور اللہ نے اس وقت ایک پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب جو ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تباہی اور ہلاکت کی بددعائیں دے رہا ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ مجھے بتائیں، ابو لہب نے قرآن کا انکار کیا یا حدیث رسول کا؟ سب سے پہلا انکار کرنے والا جو ہے وہ حدیث رسول کا انکار کر کے کافر بنا ہے۔ قرآن کا انکار کر کے نہیں، حدیث رسول کا انکار کر کے۔ جو بندہ حدیث رسول کا انکار کرتا ہے وہ پہلے حدیث کا منکر ہوتا ہے، پھر قرآن کا منکر ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی کا گستاخ بنتا ہے، پھر اللہ کا گستاخ بنتا ہے، پھر اس کا ایمان کیسا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ابھی ایک جبرائیل آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، ابھی جبرائیل آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا۔
پھر آپ قرآن کی آیت پڑھتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ابھی ابھی جبرائیل آئے، یہ کہاں ہے؟ قرآن مجید میں کہاں ہے کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے اور قرآن مجید کی یہ آیت، یہ پیغام اللہ کا دے کے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کے نبی کی اس قرآن والی بات کو ماننا ہے تو پہلے آپ کی اس بات کو کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے، اس کو ماننا ہوگا۔ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ ابھی ابھی قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن کے کس پارے میں ہے؟ کسی پارے میں نہیں، وہ حدیث رسول میں ہے۔ جب تک آپ حدیث رسول کو نہیں مانیں گے آپ قرآن کو بھی نہیں مان سکتے۔ یہ سوچ نکال دیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہم حدیث رسول کو نہ جانے 300 سال بعد لکھی گئی ہے، 400 سال بعد لکھی گئی ہے، نہیں، آپ قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر دوسرے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، اس وقت تک قرآن پر کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک حدیث کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آئیں چند ایک مثالیں قرآن مجید سے دیکھ کر ہم جو ہے وہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ومنها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ فرمایا کہ ان عدت الشہور 12 شہرا عند اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کہاں ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس دن سے اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ وہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن میں دکھائیں، ہیں قرآن میں کوئی 12 مہینے سوائے رمضان کے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینے کا تو ذکر ہے قرآن میں، باقی شوال کا، ذوالقعدہ کا، ذوالحجہ کا، محرم کا، صفر کا، ربیع الاول کا، ربیع الثانی کا، جمادی الاول کا، جمادی الثانی کا کہاں ہے؟ پورا قرآن پڑھ کے دکھائیں، مجھے بتائیں کہاں 12 مہینوں کا ذکر ہے؟ اللہ تو کہتا ہے 12 مہینوں کی فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہے، تو پھر اللہ نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، بات کتاب اللہ سے مراد شریعت رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے وحی، اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ مہینوں کی تعداد یہ ہے اور مہینوں کے نام یہ ہیں اور ان کی ترتیب یہ ہے، اور ان میں حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ کہاں ہیں قرآن میں؟ کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ کیسے پتہ چلے گا یہ حرمت والے مہینے ہیں؟ ان میں جنگ کرنا منع ہے، ان میں لڑائی کرنا منع ہے۔ 3 مہینے متواتر ہیں اور 1 رجب ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں، محرم ہے، ذوالقعدہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ذوالحجہ ہے، اور اس طرح رجب ہے، یہ سارے، اور سفر ہے، سفر جو ہے، اور رجب ہے، سفر ہے، رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ کہاں ہے قرآن مجید میں؟ کہیں نہیں ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا ہے کہ 12 مہینے ہیں اور ان کی ترتیب کہاں ہے؟ یہ حدیث میں ہے۔ جب تک حدیث کو ساتھ لے کر نہیں سمجھیں گے قرآن پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، بلکہ اس آیت کے ساتھ ہی آگے کہا ہے کہ مشرکین مکہ کا عمل ذکر کیا۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ کیا کرتے؟ اگر کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہوتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ نہ کرو، اب وہ لڑائی کرتے، اب لڑائی میں طول ہو گیا، اب کیا اچانک جو ہے وہ چاند نظر آ گیا حرمت والے مہینے کا، اب تو لڑائی بند ہونی چاہیے۔ وہ لڑائی کو بند نہیں کرتے تھے، وہ بلکہ مہینے کو رد و بدل کر دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے۔ مثلا آگے رجب آ گیا ہے اور رجب حرمت والا مہینہ ہے، اور کہتے تھے کہ ہم اس مہینے کو آگے لے جاتے ہیں اور آج سمجھو کہ یہ شوال کا مہینہ ہے، یعنی اس حرمت والے مہینے کی ترتیب آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کو رد و بدل کرنا یہ کفر میں زیادہ بڑھنا ہے، یہ رد و بدل نہیں کر سکتے،
یہ مشرکین مکہ کرتے تھے کہ چلو اس مہینے کو آگے لے جاؤ اور اس مہینے کو پیچھے لے آؤ، سب تاکہ جو ہے وہ حرمت والا مہینہ نہ رہے، اپنی مرضی سے حرمت والے مہینوں کو رد و بدل۔ فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ کرتے تھے، یہ ترتیب جو اللہ کے نبی نے دی ہے وہ اس کو رد و بدل کرتے تھے، گویا کہ وہ حدیث رسول کے بھی جو ہے وہ منکر تھے۔ پھر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصی طور پر درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کیسے پتہ چلے گی؟ کون سی درمیانی نماز ہے؟ پہلے جو ہے وہ تعداد تو پتہ چلے، نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن میں تو کہیں تعداد نہیں۔ میں کہوں کہ اس مسجد میں جو بیٹھے ہو بیچ والا انسان میرے پاس آ جائے، اگر 10 ہیں تو بیچ والا اور بنے گا، اگر 8 ہیں تو بیچ والا اور بنے گا، اگر 6 ہیں تو بیچ والا اور بنے گا، اگر 5 ہیں تو بیچ والا اور بنے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کیسے پتہ چلے گی؟ اور جب پتہ چلے گا کہ اتنی تعداد ہے پھر درمیان پتہ چلے گا، جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر نہیں کیا، قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اور پھر جب آپ حدیث کو اٹھائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 تو 5 نمازوں میں بیچ والی تیسری ہوگی، اور تیسری بھی حدیث کی روح سے دیکھیں گے تو عصر کی نماز ہوگی، تب جا کے اس آیت پر عمل ہوگا، ورنہ اس آیت پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ وہ کون سی نمازیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ ظہر، فجر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نام کہاں ہیں؟ قرآن میں تو نہیں ہے، یہ کس نے بتائے ہیں؟ جبرائیل فرشتہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے گیٹ کے سامنے آپ کی جماعت کرائی، پوری آپ نے پہلے دن فجر کی نماز پڑھائی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، اور پھر دوسرے دن آئے پھر آپ نے 5 نمازیں پڑھائیں اللہ کے نبی کو۔ اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ یہ حدیث میں ہے۔ جب تک آپ حدیث کو نہیں سامنے رکھیں گے، قرآن کے ساتھ حدیث کو لے کر نہیں چلیں گے، آپ قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا انما حرم علیکم المیتۃ، اور لوگوں تم پر مردار حرام ہے، جو جانور مر جائے وہ حرام ہے۔ قرآن تو کہتا ہے جو مر جائے وہ حرام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مچھلی جو ہے وہ حلال کر کے کھاتے ہیں؟ مری ہوئی تو کھاتے ہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ وہ مردار حرام ہے، تو مچھلی کیسے کھاتے ہیں؟ وہ تو مری ہوتی ہے، وہ تو پانی سے باہر آ جائے مر جاتی ہے، اور مری ہوئی کو آپ کھاتے ہیں۔ قرآن کی روح سے کھانا حرام ہے، جبکہ آپ حدیث کو ساتھ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ مچھلی کو حلال سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے جو ہے 2 چیزیں جو ہے وہ جو مردار ہیں وہ حلال ہیں، 2 مردار میری امت کے لیے حلال ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو مچھلی ہے، آپ نے فرمایا اگر اس حدیث کو ساتھ نہیں لیں گے، قرآن کی آیت کو سامنے رکھیں گے تو مردار تو حرام ہے، پھر تو مچھلی بھی نہیں کھا سکتے۔ ایک مچھلی، ایک دل ٹڈی جو ہے، یہ جو ہے یہ جو ٹڈی آتی ہے فصلوں کو کھاتی ہے، وہ بھی اگر مری ہو تو اس کو بھی کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح مچھلی، یہ 2 مردار اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ جائز ہیں، یہ حدیث میں ہے۔ اس قرآن کو آیت کو حدیث کے ساتھ ملا کر سمجھیں گے تو تب سمجھ آئے گی کون سا مردار جو ہے وہ حرام ہے اور کون سا مردار جو ہے وہ مرا ہوا چیز جو ہے وہ حلال ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب اے ایمان والو نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو تم جمعے کے لیے آ جاؤ اور اپنی تجارتوں کو چھوڑ دو۔ اب اذان کا ذکر ہے، اذان کے کلمات کیا ہیں؟ اذان کس نے کہنی ہے؟ کتنی بار کلمے کہنے ہیں؟ کہاں کہنی ہے؟ کون کہے گا؟ اور کس ٹائم کہنی ہے؟ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ جب تک اس آیت کو حدیث کے ساتھ نہیں ملا کے سمجھیں گے اس وقت تک آپ اس آیت پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں اس طرح آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی۔ جب تک حدیث رسول کے ساتھ آپ قرآن کے ساتھ حدیث رسول کو ملا کے نہیں سمجھیں گے، بلکہ بعض موقعوں پر حدیث پہلے ہے قرآن بعد میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون جو غرق ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کا انکار کر کے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان کو آزاد کرو، ابت بنی اسرائیل۔ فرعون نے جو ہے وہ دیکھا کہ کیا اس کے معجزے ہیں، جادوگروں کو بلایا، جادوگر جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لے آئے، آمنا برب ہارون و موسیٰ،
ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے پاس، اور پھر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کے نکلے، دریا کو عبور کیا، پیچھے قبطی اور فرعون کی فوجیں آ گئی، اور آگے دیکھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، پورا واقعہ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے۔ گویا کہ فرعون جو ہے اگر غرق ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کر کے غرق ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ حدیث رسول کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی توفیق دے اور ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔